الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات۔ التي هي ام السبتين واكبر حجج الله على الخافقين وريحانة سدرة المنتهى والكلمة التقوى والعروة الوثقى والسيدة العظمى والستر الله المرخى والمريم الكبرى والبتول الأزرى والحرة البيضاء وأم أبيها وملكة الأنبياء والصديقة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحسنة والمباركة والفاطمة الزهراء عليه السلام وعلى أمها وعلى أبيها وعلى بهلها وعلى بنيها وعلى بنتها عليهم السلام صلوات۔ ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين، أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم صلوات۔ توجہ ہے؟ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں۔ توجہ فرمائیں گے؟ قرآن مجید میں 6666 اچھا کہ آ جاؤ گے آیات ہیں۔ اللہم قرآن مجید کی ابتدا اللہ نے، میری طرف دیکھے توجہ کریں گے بس چھوڑا، قرآن مجید کی ابتدا اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا با سے ہے، بے سے۔ بے کی پہچان نقطے سے ہوتی ہے۔ یہ سمجھ آئی میں نے کہا؟ یعنی یہ دیکھیں 6666 آیات، اس کی ابتدا بسم اللہ سے۔ بسم اللہ کی ابتدا بے جسے آپ کہتے ہیں با سے، با کی پہچان نقطے سے۔ حکیم کا فعل حکمت سے خالی، اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا بے کے نقطے سے کیوں کی؟ یہ ہے آج کا موضوع جو میں اپنے وقت میں، تھوڑا سا وقت بالکل قلیل ہے، تو اللہ نے بے سے کیوں ابتدا کی؟ ابھی اس کو ایک زاویے سے تعارف کراتا ہوں کہ مولا علی نے ممبر سے کہا تھا وَعِلْمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ۔ توجہ ہے حضور؟ وَعِلْمُ الْقُرْآنِ كُلُّهُ فِي سُورَةِ الْحَمْدِ وَعِلْمُ سُورَةِ الْحَمْدِ كُلُّهُ فِي الْبَسْمَلَةِ وَعِلْمُ الْبَسْمَةِ كُلُّهُ فِي بَائِهَا وَعِلْمُ بَائِهَا كُلُّهُ فِي النُّقْطَةِ۔ امام نے ممبر سے کہا کہ جو کچھ تھا، جو کچھ ہوگا، علم ما کانا وما یکون، وہ اس قرآن میں موجود ہے۔ یعنی جو کچھ تھا، جو کچھ ہو قرآن میں۔ قرآن میں کیا ہے تھوڑا تعارف کرا دوں۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسا خوشبو تر نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ وما من غائبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین، کوئی آسمان کا غائب نہیں، کوئی زمین کا غائب نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ بولو صحیح ہے؟
وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس قرآن میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے میں نے ہر شے کا نچوڑ پیش کر دیا اس قرآن میں. وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُ، یہی وہ قرآن ہے جس سے مردے زندہ ہوتے ہیں، چشم زدن میں فاصلے طے ہوتے ہیں، پہاڑ چلتے ہیں. جو کچھ قرآن میں ہے وہ اس کی صورت حمد میں ہے. جو کچھ اس قرآن میں ہے وہ اس کی سورہ حمد میں ہے. جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے. جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، اور جو کچھ با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. اور مولا فرماتے ہیں انا نقطہ تو اللہ تی تحت البا، وہ قرآن کی بسم اللہ کے با کا نقطہ میں علی ہوں. اب علی سے وہ چیز غائب ہوگی جو قرآن میں نہیں ہوگی. یہ تو جھگڑے ختم ہو گیا کہ علی فلاں جانتا ہے فلاں نہیں جانتا، یہ غیب ہے یہ غیب نہیں ہے. جو کچھ قرآن میں ہے وہ اس کی صورت حمد میں ہے، جو کچھ صورت حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، جو کچھ با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. نقطہ مولا علی ہے. دور حاضرہ کے میڈیا سے تھوڑا تعارف کراتا ہوں. علی الولی، توجہ فرمائیں. علی الولی اللہ، توجہ فرمائیں گے. یعنی بڑا آسان ہو گیا نا، جو کچھ قرآن میں ہے وہ علی میں ہے. اب تو جھگڑے ختم ہو گئے. ہاں جی چھوڑے ان کو، چھوڑے شاہ صاحب، آپ اپنی بات ہم کرتے ہیں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے. ہمارے اندر جو گند داخل ہوگا پہلے وہ صاف کریں پھر باہر جائیں. توجہ ہے؟ ہمارے اندر جو یہ کرونا کی جو جراثیم ہے نا پہلے یہ تو ختم کریں. ہمارا ابھی پورا ہمارا جو معاشرہ کرونا کی مرض سے باطنی بھر گیا ہے. آپ ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کا اپنا سسٹم، ہمارا اپنا سسٹم. توجہ فرمائیں گے. جو کچھ قرآن میں ہے، ہاں سائنس سے ذرا تقابل کریں. سائنس نے ترقی کی، عظمت علی کی ظاہر ہوئی. کیسے؟ سائنس نے فیس بک بنائی، اس میں ایک سرچ ہے. آپ نے دنیا کھولنی ہے تو آپ عبارت دیں گے. میں نے عبارت دی ساجد حسین تقوی، کلک کیا لیکن دنیا نہیں کھلی. بھائی نام تو میرا صحیح ہے لیکن دنیا نہیں کھلی. کوئی کمی تو ہے نا. تو میں نے کسی معلم سے پوچھا، اس نے کہا تو نے ڈاٹ نہیں لگائی، نقطہ نہیں لگایا. جب تک نقطہ نہیں لگائے گا یہ عالم نہیں کھلے گا، دنیا نہیں کھلے گی. علی ہے قرآن کی ڈاٹ، جب تک علی کلک نہ کریں گے قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا. بابا وقت بھی میرا بہت تھوڑا ہے. دیکھو میں آپ کو ایک اپنے کیا نام ہے ایک گزارشات پیش کر دوں. یہ جو درس آل محمد کا علم ہے وہ یہاں سے ہم سب نے لیا ہے. یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں تائید کریں گے. وہ جو معلم تھے اہل اللہ مقامہ محمد بشیر فاتح ٹیکسلے، اہل اللہ مقامہ مبلغ اعظم محمد اسماعیل، اہل اللہ مقامہ کراچی میں رشید ترابی، اہل اللہ مقامہ مرزا یوسف، اہل اللہ مقامہ اظہر زیدی. انہی سے لیا نا. ان کی جگہ ہم نے پور کر لیا ہے. بھئی ان کا مقام پہ ابھی کون ہے؟ ہم ہی ہیں نا. ہمارے پاس ہے کچھ نہیں.
بولو ہے کچھ؟ ممبر سے کیا جا رہا ہے؟ ممبر پہ مجلس کرانے والا اپنی پاور آف منی شو کر رہا ہے. ممبر سے جو ہے نا جو مجلس کرانے والا بہت قلیل ہیں کہ جو آزاد سمجھ کے کراتے ہیں. پڑھنے والا میری مجلس، پڑھانے والا میری مجلس. حسین کا تو نام ہی ماضی ہو گیا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں بابا جی؟ ممبر سے یہ بچے کہاں سے لیں گے؟ اب کو فکر ہے ان بچوں کی؟ ان بزرگوں کو تو سوال ہی نہیں پیدا کوئی کرونا کی جراثیم قریب آ جائیں. ہمارے نزدیک نہیں آ سکتے، لیکن یہ بچے جو ہیں بچے، ان کو کہاں سے دو گے؟ تم ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہو، لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو، انہیں کیا مل رہا ہے؟ یہ آئندہ یہ سب مریض ہوں گے کرونے کے. یہ میں آج آپ کو بتا دوں، جب تک ان کا انتظام نہیں کریں گے. جابر بن عبداللہ انصاری جب 2 عصا کی ٹیک پہ مدینے کی گلیوں میں چلا، بوڑھا ہو گیا تھا، کہتا تھا یا اہل المدینہ، اے مدینے کے رہنے والوں، ادبوا اولادکم علی ولایت علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کو علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ. نہ تو ماں والدین کے پاس ٹائم ہے، نہ ممبر سے ہے، تو یہ مریض کرونے کے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ دن بدن ایشو کھڑے ہو رہے ہیں. دن بدن ہم جہاں جاتے ہیں جی فلاں آدمی بھی اس کو کرونا ہو گیا ہے، فلاں آدمی اس کو کرونا ہو گیا. اس کی وجہ ممبر سے کچھ نہیں ہے. ممبر سے صرف پیسے گرے جا رہے ہیں اور آدمی اپنی پاور آف شو منی کر رہا ہے. نہیں، اخلاص کریں. یہاں ممبر کا انتظام کریں. ان بچوں کا جو یہاں سے دے. درس میں آپ نے ان کو نہیں بھیجنا، ہم نے اسی ممبر سے لیا ہے. اسی بتاؤ بزرگوں، ہمیں ملا ہے. تو لہذا جب بھی کوئی اہتمام کرے، ایک آدمی کا ضرور اہتمام کرے. ایشو جو کھڑے ہو اس کو ایک ایشو دیں. یہ جو آج کل کھڑے ہو بھائی، آپ چونکہ وکیل ولایت ہیں تو آپ پیسے ہم آپ کو دیتے ہیں جتنے لیتے، لیکن یہ ایشو ختم کرنا ہے. یہ اگر تو نے ختم کر لیا تو ٹھیک ہے، نیاز دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے. تو پھر ہم محنت بھی کریں گے. تو لہذا وہ تو ہے نہیں. یہاں تو 2020 چل رہی ہے، ایک میری مجلس. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو حضور بس ایک جملہ، آج ایک نقطہ دے رہا ہوں، حالانکہ میں لایا تو بہت خوبصورت تھا. ابھی میں 2.5 مہینے شہزادی کے حضور میں حاضریاں دے کے آ رہا ہوں. وہاں سے ایک تھوڑی سی ملی سی گداگری، تو بھیک سی میں کہ چل وہ بھی آپ کو بھی اس میں سے تھوڑا. لیکن وقت کی بات ہے، وقت ہے. جب میں آ رہا تھا وہ میرے ساتھ بھائی تھے، کہتے جی آپ نے 9 بجے ختم، 10 بجے، تو میں 9:30 بجے بیٹھ رہا ہوں. 10 بجے کیا پڑھنے؟ میں جادوگر تو ہوں نہیں کہ میں آپ کو جادو دکھاؤں. ذاکر تو چلو قصیدہ پڑھ لے گا، اپنی کچھ ڈوڑا پڑھ لے، کیا پڑھنا؟ میں نے تو قرآن سے پڑھنا ہے نا. اگر انتخاب میرا کرنا ہے، آج سن لیں، مجھے یہ انتخاب کر کے یہ تمہارا ایشو ہے، یہ تو نے ختم کرنا ہے. اگر ختم تو نے نہ کیا، ہم تمہیں نیاز نہیں دیں گے. اگر میں ختم نہ کر سکوں، میرا نیاز لینا حرام ہے، تمہارا دینا حرام ہے. اگر تم بچوں کی فکر نہیں کرتے، میں تمہارے بچوں کی فکر کر رہا ہوں. توجہ ہے؟ اچھا، تو یہ با کا نقطہ علی ہے. ایک اور زاویے سے سن لیں. با یعنی اللہ نے جو قرآن کی ابتدا اس با سے کی ہے، کوئی وجہ تو ہے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام میرے گھر میں تھے. شارع لہو امیر المومنین فی لیلۃ واحدۃ من ہینا اقبل ظلامها حتی اسفر صباحها، کہ ایک دن امیر المومنین میرے گھر میں آئے مغربین کی نماز کے بعد. مولا نے جو ہے نا فی شرح الباب من بسم اللہ کی با کی شرح شروع کی، حتیٰ کہ صبح کی روشنی ہو گئی. وَلَمْ يَتَعَدَّ إِلَى السِّين، ساری رات مولا منہ سے سین نہیں کہا، کہ بے 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 بے. ساری رات صرف بے کی شرح کرتے رہے، صرف بے کی. سین وَلَمْ يَتَعَدَّ إِلَى السِّين، سین منہ سے نہیں نکالا. تو پوچھا حضرت عبداللہ نے کہ یا امیر المومنین، کیا با کی شرح مکمل ہو گئی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں لو شئت لأکرت 70 بعیرا، اگر میں علی بے کی شرح شروع کروں، 70 اونٹ جو بڑا بڑا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ بوجھ 70 اونٹ اٹھا لیں، لیکن بے کی شرح ختم نہ ہو. توجہ فرمائیں. سمجھ آ گیا آپ؟ یہ بے جو ہے،
بے کی 14 قسمیں ہیں، 14 قسمیں. یہ میرے پاس کتاب ہے مغنی لبیب، جو جامعہ الازہر مصر میں جو سب سے بڑی ادب کی کتاب ہے وہ یہ ہے. یہ ہمارے درسوں میں نہیں پڑھائی جاتی، یہ چھوٹے چھوٹے درس ہیں. اور یہ جو ہے نا کیا نام ہے، یہ بزنس کے درس ہیں، وہاں بہت بڑی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب میں بے کی 14 قسمیں ہیں. کتنی؟ 14 قسمیں. البا للالصاق، البا للاستعلاء، البا للبدل، البا للتوکید، البا للتبعیض، البا للتحدیہ، البا للسببیہ، البا للظرفیہ، البا للغایہ، البا للقسم، البا للمقابلہ، البا للمصاحبہ، البا للمجاوزہ، البا للاستعانہ. توجہ فرمائیں، ایک خوبصورت سا آپ کو یہ اگر سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ جن سادات نے مجھے اس عزا کے لیے بلایا ہے ان کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا. میرا آنا بھی، مجھے یہ تھکاوٹ جو ہے، میں ابھی چکری سے آ رہا ہوں راول پنڈی سے، ابھی میں نے جانا ہے لئیے میں جانا ہے، تو مجھے بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی اگر یہ آپ سمجھ گئے. صرف یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ با ہے استعانہ کی. یہ با جو ہے، یہ 14 جو میں نے بائیں آپ کے سامنے گنی ہیں، یہ با کون سی ہے؟ تو یہ صاحب مغنی لبیب کہتا ہے کہ یہ با استعانہ کی ہے. توجہ ہے؟ استعانہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری بات، یعنی استعانہ کی با، مدد والی با. یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ شروع کرتے ہوں اللہ کے نام سے، اس کی تو با ہی کوئی نہیں ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ دکھائیں، یا تو 15ویں با دکھائیں نا، جو بے دکھائیں کون سی بے ہے. یہ جو 14 بے ہے ان کا ہر ایک کا مفہوم اپنا اپنا ہے. مثلا ایک با ہے قسم کی، اقسم باللہ ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اس کا فعل علیحدہ ہے. یعنی ہر با کا فعل علیحدہ ہے. ابتدا والی تو با ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو با ہے استعانہ کی، یہ میرے پاس مغنی لبیب ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ جو با استعانہ کی اس کی شرح سن لیں. التی ہی داخلۃ علی آلۃ الفعل ان الفعل لا یتأتی علی وجہ الاکمل الا بہا. یہ تعریف کیا. یہ کہتا ہے کہ جو استعانہ کی بے ہوتی ہے وہ فاعل کے فعل کے اسم اعلیٰ پہ داخل ہوتی ہے. یہ سمجھے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. فاعل کے فعل کے اسم اعلیٰ پہ داخل ہوتی ہے. اگر یہ اس فاعل کے فعل کے اسم اعلیٰ پہ داخل نہ ہو، لا یتأتی، تو پھر یہ ظاہر نہیں ہوتا. اب یہ مثال دے رہا ہے. پہلی مثال، کتبت بالقلم، کہ میں نے قلم سے لکھا. لکھنے والا کون؟ میں. فعل کیا ہے؟ لکھنا. ظاہر کس سے ہوگا؟ بولو. خطاطی لکھنے والا میں ہوں نا، میری انگلیوں سے ظاہر ہوگا. میرا خط آنکھوں سے، قلم سے. یہ قلم اس میں اعلیٰ ہے. ابھی دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں نا، دیکھنے والا کون ہے؟ میں. دیکھ فعل دیکھنا کس سے؟ کوئی بولو یہ تو اتنی فلسفہ ہی نہیں ہے. آنکھوں سے. یہ اس میں اعلیٰ ہے دیکھنے کا، یہ اس میں اعلیٰ ہے سننے کا، یہ اس میں اعلیٰ ہے بولنے کا. موت کون دیتا ہے؟ اللہ روح قبض کرتا ہے، روح ملک الموت کرتا ہے. یہ اللہ کے مارنے کا اس میں اعلیٰ ملک الموت ہے. تو جو ہے شاہ صاحب، پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ. لیکن وہ جو ماں کے بطن میں جب 5 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے، روح کون پھونکتا ہے؟ فرشتہ. اللہ نہیں پھونکتا. یہ فرشتہ اللہ کے جو ہے نا زندگی کا اس میں اعلیٰ ہے. بارش کون دیتا ہے؟ اللہ. لیکن اس میں اعلیٰ فرشتہ ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ ہوا کون چلاتا ہے؟ اللہ. لیکن اس میں اعلیٰ فرشتہ ہے. لکھتا کون ہے؟ انسان. ظاہر کس سے ہوگی لکھائی؟ قلم سے. اب یہ کہتا ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، منہ البسملہ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو بے ہے نا، بے ہے، یہ استعانہ کی بے ہے.
یہ مدد والی بے ہے، شروع والی نہیں ہے. یہ کہ لگتا ہے کہ یہ مدد والی بے ہے. مدد یہ اس میں آلہ ہے مدد کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا معنی ہوں گے اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا فعل تو سامنے نہیں ہے، یہ مدد والی ہے. استعین بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے اسم سے مدد مانگتا ہوں. یہ ترجمہ اس کا. یہ شروع والی تو بے ہی کوئی نہیں ہے. اگر شروع کی بے ہوتی تو الباء للابتداء ہوتا، ابتدا کی تو ہے نہیں ہے. اب یہ جو بے ہے نا، بے ہے، مدد کون کرتا ہے؟ اللہ. فعل کس کا ہے؟ اللہ کا. ظاہر کس سے ہوگا؟ بے کے نقطے سے. نہیں سمجھ آ رہی یار بھائی، یہ سمجھو، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آئندہ نسل کو بچاؤ. اللہ جو مددگار، مدد کون کرتا ہے؟ اللہ. مدد کرنا فعل کس کا ہے؟ اللہ کا. کرے گا کس سے؟ اس میں اللہ سے. اس میں اللہ بے کا نقطہ، بے کا نقطہ علی ہے. اسے یا علی مدد کہتے ہیں. تو کہتا ہے یا علی مدد کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بسم اللہ کے بے کے نقطے میں لکھا ہوا ہے. یہ سمجھ آگئی صاحب؟ علی کی بادشاہی ہے، علی اسمی اللہ. ہر میدان پہ بولا ماں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. اب یہ یا علی مدد کا حال ہو گیا. مدد اللہ کرتا ہے، مددگار علی ہے. کیونکہ اللہ خود نہیں آ کر مدد کرتا، اپنے اس میں آلہ سے کرے گا. اللہ پیغام جو ہے، نبی کو تک پیغام کون لے کر آتا ہے؟ جبرائیل. اللہ خود لے کر آتا ہے؟ نہیں، یہ اس کا اس میں آلہ ہے پیغام کا. ملک الموت موت کا آلہ ہے، ملک الحیات حیات کا آلہ ہے، ملک الماب جو ہے نا مطر بارش کا آلہ ہے، اور مدد کا آلہ علی ہے. اب چلے پھر قرآن میں چلتے ایک اور زاویے سے. قرآن مجید میں آیت ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دیں. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تیرے لیے کافی ہے. کیسے؟ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، أَيَّدَكَ یہ کاف کی ضمیر نبی کی طرف جاری ہے. تیری اللہ نے مدد اپنی نصرت سے کی ہے. اپنی مدد کس کی ہے؟ نبی کی. کس نے ہے؟ اللہ نے. کس سے؟ نصرت سے. یہ اس میں آلہ ہے. تو نبی سے پوچھا گیا یہ نصرت کا کیا معنی ہے؟ نبی فرماتا ہے جب میں گیا نا لما اورجی میں السما، جب میں آسمان پہ گیا، رأیت مکتوبا علی فاق العرش، میں نے عرش کے پردے پہ دیکھا لکھا ہوا لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی ومحمد عبدی ورسولی وایدتہ ونصرتہ بعلی ابن ابی طالب، کہ اللہ کے پاس آلہ نصرت ہے ہی علی. علی بولو، سمجھ آئیے. مدد کون کرتا ہے؟ اللہ. مددگار علی. کرے گا اس میں آلہ سے کرے گا نا. کس سے؟ دیکھتا کون ہے میں؟ کس سے؟ آنکھ سے. مارتا کون ہے؟ اللہ. ملک الموت سے. پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ. فرشتے سے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. فرشتے سے. یہ مدد کون کرتا ہے؟ اللہ. لیکن کرے گا کس سے؟ جبرائیل سے نہیں، ملک الموت سے نہیں، علی سے کرے گا. اس لیے نبی نے فرمایا یا علی نصرتنی 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 جہرن و نصرت الانبیاء سرن. تو نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں کی مدد چھپ کے کی ہے، میری ظاہر بظاہر کی. جب توجہ ہے. آپ تو نہیں کہو گے نا کہ یہ یا علی مدد کہاں لکھا ہے. چلے ایک اور آیت پڑھتا ہوں. توجہ فرمائے. قرآن مجید کی آیت ہے رب ادخل کل رب ادخل مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا.
یہ 39 دن کے بعد خیبر میں نازل ہوئی. جب 39 دن گزر گئے نا تو پھر یہ آیت آئی کہ مجھ سے نصیر سلطان نصیر مانگ. اللہ صحیح تو نے خود کیوں نہیں بھیج دیا؟ خود بھی تو بھیج سکتا تھا نا. نبی سے کہتا ہے نہیں مانگ کل. پہلے کل آ رہا ہے، نبی خود نہیں مانگ رہا، مانگتا وہ جو محتاج ہو. مختار نہیں مانگتا، نبی تو مختار ہے. چلے قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے بھائی قرآن کوئی شوق ہے سننے کے کہ چھوڑ دوں کہ خطابت کے جملے پڑھوں؟ آپ لوگوں سے داد لینی ہو وہ تو 1 منٹ کا کام ہے، لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے، سر پہ امامہ ہے، یہ آئندہ نسل کو بھی بچانا ہے. توجہ ہے حضور؟ قرآن مجید کی آیت رب الکل، اے میرے حبیب مانگنا. کیا مانگ؟ سلطان. جب موسیٰ کو بھیجا گیا نا فرعون کے دربار میں، ارشاد ہوا یا موسیٰ انہو طغی اذهب الی فرعون انہو طغی، جاؤ فرعون کے پاس، باغی ہو گیا ہے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون. تو موسیٰ نے کہا کہ مجھے وزیر چاہیے لیکن میری اہل جو چاہیے. تو نبی کو ہو رہا ہے کہ تو مجھ سے سلطان مانگ میری لدن سے، مکہ سے نہیں، مدینہ سے نہیں، میری لدن سے مانگ. توجہ ہے؟ تو نبی کو اگر جو ہے وہ خود بھیج دیتا نہیں، اسے کہ نبی سے منگانا چاہتا تو اپنے منہ سے مانگ. تو یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ کتاب ہے جناب مدینۃ الماجد ہے کہ جب 39 دن گزر گئے اور یہ حدیث جب یہ آیت آ گئی کہ تو مجھ سے مانگ، تو یہ صاحب کتاب مدینۃ الماجد اور کہتا ہے کہ جب یہ آیت ہوئی رب آتنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ مجھ سے سلطان نصیر مانگ. تو یہ صاحب الکتاب کہتا ہے، یہ تفسیر برہان کا بھی مؤلف ہے، تفسیر لکھی ہے کہ نازل جبرائیل، کہ جبرائیل نازل ہوا وقال یا رسول اللہ، کہ اللہ کہ ان اللہ یقرأ علیک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام، اللہ تجھے سلام دیتا ہے وَيُبَشِّرُكَ بِالنُّصْرَةِ، اپنی نصرت کی بشارت دیتا ہے، اپنی نصرت کی بشارت دیتا ہے. وَيُخَيِّرُكَ، اور تجھے مختار بناتا ہے. إِن شِئْتَ أَنزَلْتُ الْمَلَائِكَةَ يُقَاتِلُونَ، اگر اب جو بھی آئے گا اللہ کی لدن سے آئے گا، تو چاہتا ہے تو تیری مدد کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہوں. وَإِن شِئْتَ عَلِيًّا، اگر تو علی چاہتا ہے فَادْعُوهُ، علی کو بلاؤ، یاتی میں تجھے علی دوں گا. اگر تو فرشتے چاہتا ہے تو میں فرشتے بھیج دیتا ہوں. اگر علی آنا اللہ کی لدن سے ہے، اور پہلے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اپنی نصرت کی بشارت دیتا ہوں. جو بھی آئے گی نصرت الہیہ آئے گی. عرش اللہ پہ لکھی بھی نصرت الہیہ تھی. جب کہا نا کہ تو چاہتا ہے تو نبی کا فختار نبی علی، نبی نے کہا مجھے علی چاہیے، مجھے علی چاہیے. جب کہا نا کہ مجھے علی چاہیے تو جبرائیل کہتا ہے در وجہ نحو المدینہ، پھر مدینے کی طرف وہ اپنے منہ کر کہو یا ابو الغیث ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی. تو کہتا ہے کہ ناد علی صرف تحفۃ العوام ہے، یہ ناد علی مدینۃ الماجد میں ہے. اللہ کے پاس اعلی نصرت ہے ہی علی. توجہ ہے؟ دیکھیے چلے، کیونکہ وقت بھی دیکھنا ہے، وقت ہے، کہہ رہے کہ 9 بجے ختم کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو پیغام تھا آپ تک چلا، یہ تو پہنچ گیا تھا پیغام کہ جی یا علی کی مدد کہاں لکھا ہوا ہے؟ مدد اللہ کرتا ہے، مددگار علی ہے. علی اسم اعلیٰ ہے، اللہ اسم اعلیٰ. نبی نے ایسے نہیں کہا تھا، نبی نے ایسے کہا تھا کہ تو نے جو نبیوں کی چھپ کے مدد کی ہے، میری ظاہر بظاہر مدد کی ہے. توجہ ہے؟ اب توجہ فرمائیں. یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ تو جو ہے نا نبی کی مدد تو سمجھ میں آ جاتی ہے. پہلے نبیوں کے زمانے میں علی تھا؟ بولو. انہوں نے فوراً نہیں کہا کہ آپ کا یہ جا بھی نہیں، آپ کیوں کہتے ہیں انکار کرتے ہیں؟ آپ کا تو جا بھی نہیں ہے. آؤ میں قرآن سے بتاتا ہوں علی تھا. توجہ ہے؟ قرآن مجید، قرآن بھی اگر دیکھیے قرآن لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے. بولو
نہیں لکھا ہوا؟ لکھا ہوا ہے جب سے قرآن ہے تب سے بسم اللہ ہے، جب سے بسم اللہ ہے با کے بغیر بسم اللہ بنتی نہیں، اور با کی پہچان نقطہ ہے۔ توجہ ہے؟ یہ میرے پاس قرآن ہے کہ جب حضرت سلیمان ابن داؤد اس نے خط جب بھیجا تھا بلقیس کے پاس، اس نے کیا کہا تھا؟ اذهب بکتابی ھذا، یہ میری کتاب لے کر جاؤ، فعال کے الہ، یہ بلقیس کے سامنے پھینکو۔ جب اس نے پھینکی ہدہد پرندے نے تو بلقیس کہتی ہے انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس ایک کتاب کریم آئی ہے، انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یعنی سلیمان کے زمانے میں بسم اللہ تھی، جب بسم اللہ تھی تو با تھی، با کی پہچان نقطہ ہے، پھر علی بھی تھا۔ بولو، یا تو کہو کہ بسم اللہ نہیں تھی، یہ آیت نکالو، جب سے بسم اللہ ہے تب سے نقطہ ہے، تو نقطہ علی ہے۔ بولو، اور پیچھے ذرا چلے، حضرت نوح نے کشتی بنائی، کیا کہا؟ فارکبوا فیہا، اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا سٹارٹ بھی بسم اللہ ہے، اس کا سٹاپ بھی بسم اللہ ہے، یہ بسم اللہ ہی سے چلتی ہے، بسم اللہ ہی سے رکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت نوح کے زمانے میں بسم اللہ تھی، جب بسم اللہ تھی تو بسم اللہ با کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، جب با تھی تو با کا نقطہ پھر علی بھی تھا۔ توجہ ہے؟ نبی کے دربار، نبی کے جو ہے نا وہاں دربار، جہاں پہ نبی کے ساتھ ایک دربار میں جن بیٹھا تھا، جن تو جب مولا علی آئے نا تو وہ چڑیا بن گیا، چڑیا بن گیا، چڑیا جن کہتا یا رسول اللہ مجھے اس سے بچاؤ۔ کس سے؟ اس فتح سے بچاؤ، یہ جو فتح ہے، اجرنی من ھذا الفتح۔ کہا تو کیسے جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی نا، جب وہ تیرنے لگی تو میں تو کافر تھا، میں نے ایک پہاڑی اٹھائی، بہت بڑا جن تھا کہ میں کشتی پہ پھینک دوں، اس کو غرق کرتا ہوں۔ جب جو ہی میں نے پتھر پھینکا، یہ عالم انوار سے نکلا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے نیچے تلوار رکھی، آدھا پتھر کٹ کر ادھر چلا گیا، آدھا ادھر گیا، اور یہ میرا ہاتھ بھی کٹ گیا ہے۔ اللہ کے پاس اعلی نصرت ہے ہی علی۔ کیوں؟ توجہ فرمائیں کہ کیوں؟ نبی فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، و ولایت اللہ ولایت علی، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت علی کی ولایت۔ اللہ کی لام جبت نبی القط الا بے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک علی کو اپنا ولی نہیں مانا۔ توجہ فرمائیں، قرآن کی ابتدا ہی نقطے سے ہے، نقطہ تو علی ہے۔ قرآن کی ابتدا ہی نقطے سے ہے، نقطے سے ہے، اس لیے معصوم نے فرمایا نحن اسماء اللہ، ہم اللہ کے اسماء ہیں۔ مدد اللہ کرتا ہے لیکن مددگار علی ہے۔ مدد جو ہے نا اس میں اعلیٰ مدد کا اللہ کے پاس علی ہے۔ کیوں؟ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے۔ توجہ ہے؟ ابھی آپ سے میں پوچھتا ہوں علی کی ولایت کیا ہے؟ امام کہتے ہیں اللہ کی ولایت۔ اب اگر اللہ کی ولایت مستحب ہے تو پھر علی کی مستحب ہے، یہ نہیں سمجھ میں آئی۔ یہ جو بحث چل رہی ہے نا کہ مستحب ہے، اگر اللہ کی ولایت مستحب ہے تو پھر علی کی بھی مستحب ہے، کیونکہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ فرق کیا ہے؟ کچھ لوگ جو ہے میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرق بتاتا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ یہ آپ نل کا گھر میں لگواتے ہیں، نل کا پانی تو نیچے سے آتا ہے نا، لیتے کہاں سے ہے؟ نل سے۔ بولو، پانی مستر نیچے ہے لیکن لیتے کس سے ہیں؟ نل سے لیتے ہیں۔ وہ جو نیچے ہے وہ مصدر الماء ہے، یہ جو نل ہے یہ منبع ماء ہے۔
یعنی پانی مصدر میں ہے لیکن لیتے نلکے کے نل سے ہے نا. اللہ مصدر ولایت ہے، علی منبع ولایت ہے. چلیں ایک جملہ سن لیں. اللہ مصدر ولایت ہے، علی سارے بولے منبع ولایت ہے. اللہ کی ذاتی ہے، علی کو اللہ نے دی ہے. تھوڑا اور آسان کر دوں، توجہ فرمائیں. اس کی شرح میں ایک اور حدیث سے کرتا ہوں. نبی فرماتے ہیں فوسلا نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس. ہمارا 14 کا نور توحید سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں. یہ سمجھنا ہے. یہ ویکسین جوان بچوں کے لیے ہے، بوڑھوں کو کچھ نہیں ہوگا. ہم 14 کا نور توحید سے ایسے ہے جیسے سورج سے کرنیں ہیں. دیکھیے سورج میں اتنی گرمی ہے، تفسیر برہان میں مولا علی فرماتے ہیں کہ اس کا منہ عالم لاہوت کی طرف ہے. اگر یہ ایک لمحہ کے لیے پلٹا کھائے 7 سمندر اسی وقت خشک ہو جائیں. اور مصباح الہدایہ الی الخلافت والولایات سماعت سید آیت اللہ رضوان اللہ علیہ سید خمینی کہتے ہیں کہ سورج کا منہ عالم لاہوت کی طرف ہے. وہاں 14 شیشے لگے ہوئے ہیں. یہ سورج کی ساری گرمی وہ جذب کر رہے ہیں اور وہاں سے شعائیں آ رہی ہیں. توجہ ہے. اب 14 ایسے ہیں توحید سے جیسے سورج سے بولے کرنے ہیں. اگر دیکھیے 6 مہینے بادل رہیں، سورج نظر نہ آئے، نظام چلے گا؟ بولو نہیں. فصلیں پکیں گی، پھل لگیں گے، پھول کھلیں گے. بیماریاں کیوں؟ جی سورج طلوع نہیں ہو رہا. سورج تو طلوع ہو رہا ہے لیکن بادلوں کے پیچھے ہے، کرنیں نہیں آ رہی. سورج تو روزانہ طلوع ہو رہا ہے لیکن کرنیں نہیں آ رہی کیونکہ بادل ہیں. تو جو نظام کرنوں کا اس زمین پہ ہے، وہی نظام 14 کا عالمین پہ ہے. یہ جتنی بھی بہار ہے زمین پہ کرنوں سے ہے نا. اگر آپ صبح سویرے جب اٹھتے ہیں نماز کے لیے، نماز پڑھتے ہیں، روشنی آتی ہے نا. گھر میں سورج آتا ہے؟ نہیں، کرنیں آتی ہیں. کرنیں دلیل ہیں سورج کی. اور آسان کرتا ہوں، کرنیں حجت ہیں سورج کی. کرنیں بتاتی ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا ہے. یہاں میں اب ایک پھولوں کی ٹوکری لاتا ہوں. پھولوں کی ٹوکری تو بند ہے، میری طرف دیکھ. پھولوں کی ٹوکری میں لاتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خوشبو بتائے گی کہ یہ گلاب کا پھول ہے. جی بسم اللہ. خیر جی آنے محمد والی خیر، ہاتھ سلامت رہا. بس تھوڑے انتظار ہے آپ. تو بس ایک جو یہ ابھی پھولوں کی ٹوکری پڑی ہے، بند ہے. خوشبو بتائے گی کہ اندر اس کا گلاب کا پھول ہے. یہ خوشبو پھول نہیں ہے، پھول کی دلیل ہے. یہ پھول جو ہے نا، پھول خوشبو جو ہے یہ پھول کی حجت ہے. آگ ادھر جل رہی ہے، حرارت یہاں پہ ہے. یہ آگ نہیں ہے حرارت، یہ آگ کی دلیل ہے. ٹھنڈک پانی کی دلیل ہے. کرنیں سورج کی دلیل ہیں. تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ خوسنا منورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس. جس طرح کرنیں سورج کی دلیل ہیں، اس طرح ہم 14 توحید کی دلیل ہیں. توجہ فرمائیں. بڑی دیر سے میرا میزبان دیکھ رہا تھا. چلو شکر ہے کہ میزبان خوش ہو کر نعرہ بنا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. توجہ ہے. توجہ فرمائیں. یہ جو آج کل یہ جو ہے نا، یہ ویکسین ہے ولایت کی. ویکسین ہے. بوڑھوں کو ضرورت نہیں ہے، یہ جوان بچوں کو ضرورت ہے. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں آپ نیزے کی نوک پہ بھی کھڑا کر دیں تب بھی ہمیں وہی ہے. توجہ ہے. توجہ فرمائیں. یہ سورج جو ہے، جو فنکشن کرنوں کا سورج سے ہے، وہی فنکشن 14 کا سارے بولو اللہ سے ہے. اب بتائیں یہ کرنیں سورج ہے؟ نہیں، سورج کا اثر ہے.
کرنے سورج نہیں ہے، پھول جو خوشبو پھول کا اثر ہے، حرارت آگ کا اثر ہے، ٹھنڈک پانی کا اثر ہے، کرنے سورج کا اثر ہے، یہ 14 توحید کا اثر ہے۔ یہ 14 جو ہے یہ کرنے سورج نہیں ہے لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہے۔ بولو، کرنے سورج نہیں ہے لیکن سورج سے یہی تو ایک فلسفہ ہے۔ یہ 14 اللہ نہیں ہے لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہے۔ یہ فلسفہ ہے۔ یہ 14 اللہ نہیں ہے۔ بسم اللہ جی۔ ہاں یس۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا تھوڑے ہاتھ سلامت رکھے، جناب مولا امام حسین تک لے جائے، کاروبار دی برکت ہوگی۔ یہ مولا قبول کرے جی۔ توجہ ہے، توجہ فرمائے، یہ ضروری ہے۔ یہ تو 14 اللہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہیں۔ آگے آگے ایک جملہ سننا آگے۔ یہ 14 جو ہیں اللہ کی صفات کے مظہر ہیں۔ تو جو ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ کہتا ہے ضربت علیہم ذلۃ اینما ثقفوا، تو جہاں کہیں بھی ہوگا ذلیل ہوگا، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ما سوائے اس رسی کے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے، اور منان و حبل اللہ المتین، 14 درمیان میں رسی ہے، بنا اخذا و بنا عطیہ، ہم ہی سے وہ لیتا ہے اور ہم ہی سے وہ دیتا ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم ہی سے، کیونکہ ہم رسی ہیں۔ نحن حبل اللہ المتین۔ تو جو فرمائے کہ ناجو بلاغہ سے جملہ پیش کرتا ہوں، پڑھنی ایک جملہ ناجو بلاغہ سے، توجہ فرمائے۔ ناجو بلاغہ میں خطبہ نمبر 152 میں 152 مولا فرماتے ہیں نحن قوام اللہ علی خلقہ۔ قوام جمع ہے قائم کی، قائم کہتے ہیں پانی کی ٹینکی کو، واٹر ورکس کو۔ بابا یہ سمجھنا، قائم کہتے ہیں یہ ٹینکی نہیں ہوتی پانی کی، جو کمیٹی کی پورے محلے میں تقسیم پانی ہوتا ہے۔ پانی کہاں سے آتا ہے؟ بولو، ٹینکی سے آتا ہے نا پانی۔ مصدر تو زمین ہے نا، پانی کا مصدر زمین ہے نا۔ ہم کس سے لیتے ہیں؟ زمین سے، ٹینکی سے لیتے ہیں۔ تو امام کیا کہہ رہے ہیں کہ نحن قوام اللہ علی خلقہ، اس اللہ کے، اور امام ہماری پہلے ناجو بلاغہ سے ایک لفظ سن لیں۔ مولا فرماتے ہیں انما انا کتب الدائرات التي تدور علی وعلی بمکانی۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ کائنات کے جتنے دائرے چل رہے ہیں، یہ سورج اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، چاند اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، زمین اپنے دائرے پہ چل رہی ہے، آسمان اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، عالم ملکوت اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، عالم لاہوت اپنے دائرے پہ۔ مولا کہتے ہیں انما انا کتب الدائرات التي تدور علی وعلی بمکانی۔ یہ 18,000 عالم میرے علی کے گرد گھومتے ہیں اور میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں۔ یہ ولایت ہے جی کو ماں جمن تو بعد چٹے بھی نہ، وہ بھی علی دی ولایت بحث کرتا ہے۔ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اگر اللہ کی مستحب ہے تو علی کی بھی مستحب ہے۔ اس میں جھگڑنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔
اگر علی کی ولایت میں نقص ڈھونڈو گے پھر توحید کی ولایت میں نقص ہے، کیونکہ علی کی ولایت توحید کی ولایت ہے۔ اور اس لیے یہ 15 کتابوں سے حدیث پڑھ رہا ہوں، اور ان میں 3 کتابیں سید خمینی کی کتابیں ہیں، سماعت و سید آیت العظمیٰ رضوان اللہ علیہ ہے، مسوال الہدایہ الی الخلافت والولایہ، پرواز در ملکوت، دعائے سحر، یہ 3 کتابیں ان 15 میں سید خمینی کی ہیں۔ 15 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ چھٹا امام صادق کہتا ہے لنا ما اللہ حالاتن ہوا فی نحنو و نانو فی ہوا و ما ذالک انہو ہوا و نحنو نانو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے اللہ سے حالات ہیں ولایت میں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے، لیکن وہ ہے، ہم ہیں۔ یہ ولایت ہے، تو کون سی ولایت یوکے والی ڈھونڈ رہا ہے؟ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ علی کی ولایت، تفسیر برہان سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں حدیث بساط سے، کہ جب جس دن خلیفہ دوم کی ہو رہی تھی نا، وہاں پہ بیعت ہو رہی تھی، اس دن مولا علی کے گھر میں حضرت ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، محمد بن حنفیہ، یہ امام حسن، امام حسین، یہ سب بیٹھے تھے۔ وہ بادلوں والی حدیث جس میں چڑھ کے گئے تھے، نام تو سنا ہوا ہے نا، یہ اس حدیث میں جملہ مولا سے کہا گیا کہ مولا آصف بن برشہ کے پاس ایک علم تھا، ولایت پیش کر رہا ہوں، آنکھ جھپکنے سے پہلے 300 میل سے ملک یمن سے یروشلم میں اس نے تخت منگا لیا۔ ایک علم تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ہی علم تھا نا، تو مولا آپ کے پاس کیا ہے؟ مولا کہتا ہے اس کے پاس تو ایک علم تھا نا، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، میرے کے پاس تو پوری کتاب کا علم ہے، تو پھر آپ کی ولایت کیا ہے؟ یہ اللہ نے دی ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، جو کچھ بھی علی کے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ تو آپ کے پاس کیا ہے؟ تو مولا کہتے ہیں لو اننی اردت ان اخرق الدنیا السماوات السبع وارجع فی اقل من الطرفہ، میں اگر علی چاہوں، میں علی چاہوں یہ 7 آسمان 7 زمین چاہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ شے سے لا ہو جائے اور لا سے شے ہو جائے، تیری آنکھ نہ جھپکے۔ یہ ہے علی کی ولایت۔ توجہ ہے؟ کیا کہتے ہیں مولا؟ توجہ فرمائیں۔ علی کی ولایت، اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت، علی کی ولایت، جو علی کی ولایت وہی تو اللہ کی ولایت۔ یہ علی کی ولایت مستحب ہے، کوئی کچھ کہتا ہے نہیں، یہ لو یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، یہ میں سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، ایک جملے میں تمہارے شکوک ختم کر رہا ہوں، یہ جراثیم کرونے کے۔ کوئی آدمی ضعیف سے ضعیف روایت لے کر آئے، ضعیف سے ضعیف روایت لے کر آئے جس میں معصوم نے کہا ہو علی کی ولایت مستحب ہے، میں شیعی نہیں۔ مستحب کی تو فیکٹری ہی کوئی نہیں ہے۔ ولایت علی کو مستحب کہنا توہین ولایت اللہ ہے۔ یہ اللہ کی ولایت کی توہین ہے، علی کو مستحب کہنا ہے۔ نبی سے پوچھے نبی کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں ماسل المومنین فی قبول ولایت امیر المومنین، وہ مومن جو علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، علی کی ولایت کو قبول، کما صلی الملائکۃ بالسجود لآدم، جو علی کی ولایت کو مومن قبول کرتا ہے اس کی مثال ان فرشتوں جاتی ہے جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا تھا۔ اور آپ کی زندگی کریں حیدری، اور پھر فرماتے ہیں ماسل اللہ دین عنکروا ولایت امیر المومنین،
وہ لوگ جو علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، علی کی ولایت کا، کماثل ابلیسا فی انکارہ بالسجود لآدم، جس طرح ابلیس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تو شیطان بن گیا، جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا وہ ابلیس کی طرح شیطان۔ یہ ہے علی کی ولایت، اسے علی کی ولایت کہتے ہیں۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے شے سے لا سے شے کرو، ایسے نہ کر سکے۔ یہ پوری کائنات جو ہے نا علی، اب یہ اپنی جتنی بھی سائنس ترقی کرے گی نا، جتنی بھی عظمت علی کی ظاہر ہوگی۔ دیکھیں سائنس نے کیا ترقی کی، آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے، وہاں شاشہ وہ ہے نا کیا شیشے کے لگا ہوا، کبھی اس میں پوری دنیا آ جاتی ہے، کبھی اس میں شہر آ جاتا ہے، کبھی ملک آ جاتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو معصوم سے پوچھے نا، یہ ہاتھ کی ہتھیلی 18,000 جو عالم ہے نا، وہ علی کی ہتھیلی میں ہے۔ اب غیب جو قرآن سے غیب ہے وہ علی سے غیب ہے، قرآن سے تو کوئی غیب ہی نہیں ہے۔ تو بس حضور ایک آخری حدیث اور ایک جملہ مصائب کا، بہترین مولا کا مدح خان، مولا کا ذاکر، مولا اس کی زبان میں مزید اثر دے۔ میں گزارش کروں گا، کسی چیز کا تجاوز جو ہوتا ہے نا، اس سے پھر شکوک شبہات اٹھتے ہیں۔ یہ جو ڈیوٹی میں کر رہا ہوں یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، جو یہ کر رہے ہیں وہ میری نہیں ہے، یہ آپ کے مولا کے حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ مولا کی جو ہے نا، جو ہے وہ قصیدہ پڑھنے والے قصائد خان ہیں، مولا کے مصائب خان ہیں۔ اب ان کی ڈیوٹی قصیدہ ہے نا، میری ڈیوٹی نہیں ہے، میری ڈیوٹی ہے قرآن سے علی کے فضائل بیان کرو، ڈیوٹیاں ہیں نا۔ بس آخری مولا نبی کی ایک حدیث سن لیں، نبی نے فرمایا تھا کہ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ۔ نبی نے فرمایا من کانا یا علی مرتن واحدہ، حدیث ہے، من کانا یا علی مرتن واحدہ، جو ایک مرتبہ کہتا نا آدمی یا علی فثوابہ کا ثواب ہے، تو نبی کہتے ہیں تو یہ پتہ ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ 16,000 قراءۃ للقرآن ان الذی اختمہ، نبی محمد کہتے ہیں کہ میں محمد اس قرآن کو 16,000 مرتبہ پڑھوں، 16,000 مرتبہ۔ میرے محمد کا پڑھا ہوا، کسی قاری کا نہیں، کسی مرجع کا نہیں، مرجیت کا نہیں، میرے محمد کا پڑھا ہوا 16,000 مرتبہ قرآن، اس کا ثواب اکٹھا کر لو۔ میرے بھائی علی کا موالی جب دل سے کہتا ہے نا یا علی، میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن، فرشتے اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ بس تھوڑا سا ثواب لیتے ہیں اور اجازت ہے۔ جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں، آل محمد کے گھروں میں جھانکتے ہیں، بشرمو آل محمد کے جو نوکر تھے پہلے وہ تو سمجھو۔ نبی نے نہیں کہا تھا ان الملائکۃ خدامنا، یہ فرشتے تو ہمارے نوکر ہیں۔ جب فرشتوں کا سردار، ملکوں کا ملک، عوان ملک نہیں ہے وہ، جب ملکوں کا ملک کہتا ہے انا خیاط الحسنین، پیچھے بات کیا رہ گئی؟ یہ ملک الموت علی کا نوکر ہے، یہ ملک الحیات نوکر ہے، جبریل علی کے بچوں کا نوکر ہے۔ صرف دکھ یہ ہے کہ یہ نوکروں کی ولایت کو مانتے ہیں، مولا کی نہیں مانتے۔ علی تو سردار ہے، فرشتے علی کے نوکر ہیں۔ یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے نا، جتنا نظام، یہ علی کے نوکر چلا رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں آیت ہے فالمدبرات امرن، یہ جتنا کامیں، یہ کام کرنے والوں کو کامیں کہیں گے نا، یہ فرشتے کامیں ہیں۔
یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے۔ ناج بلاغہ میں مولا علی کہلاتا ہے کہ نحن قوام اللہ علی خلقہ و عرفاہ علی عبادہ، یہ جتنا نظم و نسق چل رہا ہے، عرفا جمع عریف کی ہے، یہ جو ہے کہ عریف اسے کہتے ہیں کہ جو ناظم اعلیٰ ہو۔ یہ کائنات میں جو فرشتے کام کر رہے ہیں، ہم 14 اس کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ اسی لیے کہا کہ نحن قوام اللہ علی خلقہ، کہ ہم پوری مخلوق میں اللہ کے قائم ہیں، مصدر اللہ ہے، تقسیم 14 کرتے ہیں۔ بس حضور پیغام آپ تک چلا گیا۔ ایک مرتبہ علی کا نام لینے سے کتنا ثواب ہے بولو؟ 16,000۔ چلیں یہ جو سادات نے یہ جو آج یہ عذاب اٹھائی ہے، تھوڑا سا اس میں مزید برکت ہو جائے، 2-4 مرتبہ علی کا نام لیتا ہوں اور آپ کا بھی ثواب ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ یا علی کہنے سے یہ کون علی ہے؟ اول و آخر علی، آیت اللہ العظمیٰ علی، آیت اللہ الکبریٰ علی، آیت المخزونۃ علی، امانت المعذورۃ، آمنۃ الذکر علی، آمنۃ اللہ علی، امیر المومنین علی، امین اللہ علی، امام المتقین علی، اول العابدین علی، عدد الزاہدین علی، الصراط المستقیم علی، النبی العظیم علی، اول الامر علی، امر اللہ علی، صاحب امر اللہ علی، باب اللہ علی، باب مدینۃ العلم علی، باب دار حکمت علی، باب حکمت علی، تجلی نور اللہ علی، تکمیل الدین علی، تمام النعمہ علی، ترجمان وحی اللہ علی۔ شکل المصطفیٰ علی، مصطفیٰ کا بوجھ علی، مصطفیٰ کا بدن علی۔ جب دونوں بھائی اکٹھے ہوئے تھے نا بتوں کو توڑنے کے لیے، مصطفیٰ پہ جب مرتضیٰ سوار ہوئے، وہاں 2 نظریں تھیں، ایک رضی اللہ کی نظر تھی، ایک صلی اللہ کی نظر۔ رضی اللہ بھی دیکھ رہے تھے، رضی اللہ کو علی کتنی بلندی پہ نظر آ رہا تھا، 6 اور 6 12 فٹ یہی نظر آتا۔ لیکن جو ہے نا صلی اللہ سے پوچھتا ہے یہاں پہ اٹھا کر، یہ مدارج النبوت میں شیخ عبداللہ کو محدث دہلوی بھی لکھا ہے، پیغمبر پوچھے اے علی خود را چگونہ بیابی، علی کہاں پہنچے ہو؟ علی کہاں پہنچے ہو؟ علی گفت نامی بینم کے حجب مکشوف شدہ۔ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے کندھے پہ سواری، یہ کائنات کے پردے میرے آنکھوں سے اٹھ گئے ہیں، گویا کہ سارے من بسا کے عرش رسید اور سار میرا عرش اللہ سے ٹکرا رہا ہے۔ وہ بہر سے دستراز می کنم بدس من میاد، یہ اللہ کے 18,000 عالم میرے علی کی مکھیوں میں ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود رضاً برضاک و تسلیماً بعملک، جتنی بھی مصیبت آل محمد پہ آئی ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ مجبور نہیں تھے، مختار تھے۔ جتنی بھی مصیبت آئی جو تقدیر میں لکھی تھی، صبر کیا۔ ان کو مجبور کہنا یہ تقصیر ہے۔ آل محمد مختار ہے۔ شہزادی کا ایک میں آپ کو ایک جملہ اختیار کا پیش کرتا ہوں۔ کربلا سے سیدہ چلی، یزید کے دربار تک شہزادی خاموش رہی، دشمن نے سمجھا مجبور ہے۔ بولو، دشمن نے تو خاموش ہے، جو بھی ظلم کیا برداشت ہو رہے ہیں، لیکن جب کمینے کے دربار کے سامنے آئی اپنی ولایت دکھائی کہ میں مجبور نہیں ہوں، میں مختار ہوں۔ یہ سب کچھ رضاً بے رضاک تسلیم ہو رہا ہے۔ جب وہاں پہ شہزادی پہنچی، شہزادی کہتی ہے اما فضا جی کمینے کو ذرا بلاؤ، یہ بہن کی فطرت میں نہیں ہے کہ بھائی کے قاتل سے کلام کرے، لیکن بلاؤ کمینے کو۔ جب یہ کمینہ آیا نا تو کہتا ہے وما حاجتک یا ابنت علی، علی کی بیٹی کیا چاہتی ہو؟ شہزادی کہتی ہے میں اس دروازے سے گزروں گی جس میں بھیڑ کم ہو۔ اس کمینے نے ہنٹر پہ بھی ہاتھ رکھا اور خنجر پہ، اور آنکھیں دکھائیں شہزادی کو، اور یہ لفظ ہے فتأثرت زینب الکبریٰ من جفتہ
وقت شہزادی پہ بڑا اثر ہوا جب اتنے آنکھیں دکھائی. شہزادی کہتی ہے زمین میں ابو تراب کی بیٹی ہوں, اس کمینے کو نگل جا. بس یہ کہنا تھا, زمین پھٹی, شمر اتنا زمین میں دھنس گیا. نوک نیزہ سے آواز ہے, اس بری یا اختہ ہو, بہن صبر کر. یہ جتنا بھی مطلب ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے, آل محمد مجبور نہیں تھے, آل محمد مختار تھے. بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں. وہ کہہ رہے, بھائی کہہ رہا کہ شہزادی کے دکھ کا ایک جملہ پڑھنا ہے. مدینے میں پورا دھواں سے بھرا ہوا ہے, ہائے ہائے ہائے, دھواں ہی دھواں ہے مدینے میں. محلہ بنی ہاشم سے دھواں نکل رہا ہے. ایک صحابی جو گھر میں بیٹھا تھا, جب اس نے دھواں دیکھا نا, دھواں جلدی سے نکلا. جب محلہ بنی ہاشم کی طرف گیا نا, تو کیا دیکھا کہ دروازہ جل رہا ہے. ہائے 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 ہائے, ایک دروازہ جل رہا ہے اور باہر لوگ کھڑے ہیں, اندر ایک مزدور کھڑی ہے, اندر ایک مزدور کھڑی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا ایک ظالم نے دروازے کو ہے نا پاؤں کی ضرب لگائی, وہ جلتا ہوا دروازہ ایک مزدور کے اوپر گرا ہے. مزدور نیچے ہے, جلتا ہوا دروازہ اوپر ہے, اور اوپر سے جو ہے نا وہ گزر رہے ہیں. اور بی بی یہی کہہ رہی ہے, یا علی یہ میرے ہاتھوں سے موسن لے لو, یہ شہید ہو گیا, شہید ہو گیا ہے. خدا کی قسم, اگر کسی آدمی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے, ایک پسلی, اس کا سانس لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سانس لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب بھی وہ سانس لے گا درد ہوگا. محسوس کر, مولا تیری پسلی سلامت رکھے. جس کی ایک پسلی جب سانس لے گا درد ہوگا, باہر نکالے گا درد ہوگا. خدا کی قسم, جو جس کے ہاتھوں سے خیبر کا دروازہ اکھڑا تھا, وہ زمانے کا جو اسد اللہ تھا, جب شہزادی کو جب غسل دے رہے تھے, ایک وہ بھی مقام آیا کہ علی کے ہاتھ سے پانی چھوٹ گیا, دھاڑے مار کر رونے لگ گئے. تو پوچھا گیا, یا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا, رو تو اس رہا ہوں کہ ایک پسلی ٹوٹ جائے تو انسان سانس نہیں لے سکتا. حسین کی ماں کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. حضرات اعلان سماعت فرمائیں. 9 صفر بعد از نماز مغربین موضع حضرت میں برمکان جناب غلام عباس کے مجلس اعضاء منعقد ہوگی, اور اس مجلس میں کچھ ذاکری نظام پڑھیں گے. پھر 10 صفر کو ملک کلام میں مجلس اعضاء بعد از نماز مغربین ہے, جہاں سید فرح عباس بخاری آپ راولپنڈی وہ خطاب فرمائیں گے. پھر 14 اگست بروز بدھ ایس ایس کے کمیونٹی سینٹر میں مجلس اعضاء منعقد ہو رہی ہے بعد از نماز ظہرین, اور اس میں پڑھیں گے سید مدمل حسین شاہ صاحب, سید امتداد حسین نقوی, سید جناب اظہر عباس تلہاڑا, جناب علامہ مشرف عباس علوی. پھر 18 صفر المظفر کو اسی امام بارگاہ میں اسی جگہ بعد از نماز مغربین مجلس اعضاء منعقد ہوگی, جس میں پڑھیں گے جناب علامہ الطاف حسین صاحب, ذاکر کاظم مختار کھوکھر صاحب, جناب آصف کمال حیدر صاحب, جناب منتظر عباس جعفری صاحب, جناب عمران حیدر نقوی صاحب. پھر 12 صفر کو اسی امام بارگاہ میں قصر عباس امام بارگاہ میں بعد از نماز مغربین مجلس اعضاء ہوگی, جس میں پڑھیں گے سید شبیع الحسن شمسی, ذاکر سید محسن عدد نوتق, ذاکر علی عباس اور سید حسنین مہدی صاحب. پھر 13 اور 14 یہ 14 میں اعلان کر چکا ہوں اعلان. 13 اور 14 کو اسی امام بارگاہ میں بعد از نماز مغربین مجلس منعقد ہوگی بس سلسلہ شہادت معصوم سکینہ سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں, شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں, غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں.
غریبوں کا سہارا، بے کسوں کی آس کہتے ہیں، یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزے، ارض و سما والے اسے سخی عباس کہتے ہیں۔ جشن 18 ربیع الاول ہوگا بسلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد پر، اور اس میں جناب حبیب رضا صاحب وہ تشریف لائیں گے۔ ان کے علاوہ شفقت رضا، شفقت آف لاہور، 2-4 اور بھی ہیں، زین ہیں، بس 2-4 اور ہیں، آپ کو معلوم ہے، پھر کبھی اعلان ہو جائے گا۔ اعلان ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سامعین محترم، ابھی ذاکر اہل بیت جناب حبیب رضا حیدری صاحب آف کے ساتھ یہ پڑھیں گے، اور اپنے مجلس کے اختتام پر شبیہ علم حضرت عباس برآمد کرائیں گے۔ اور تمام آدمی حضرات سے گزارش ہے کہ جلوس جو ہے وہ برمکان سید اظہار حسین مرحوم پہ پہنچے گا، اور تمام آدمی حضرات سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں۔ کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، کوئی تو ہے جو ضبط انا کا غرور ہے۔ آج تلک جو سرنگوں نہ ہوا پرچم عباس، اس پر کسی کے ہاتھ کا سایہ ضرور ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد اور آل محمد دے ہر زندہ مردہ دشمن تے لعنت۔ سونی زبان نال سونی صلوات خاندان محمد مصطفیٰ۔ ذکر پاک دی عزت اور عظمت دا صدقہ، ذکر پاک دے وارثانی عزت اور عظمت دا صدقہ، میرا مالک تانوں سب نو آباد اور شاد رکھے۔ توڑے رزق، عزت، بخت وچ مولا مزید اضافہ فرما۔ توڑے دکھ، تکلیفاں، پریشانیاں، مصیبتاں مولا دور فرما۔ توڑی اولاد دا مستقبل مولا روشن فرما۔ علی ولی اللہ پڑھن والے ماتمی طالب علم بچے سرکار اون و محمد دا صدقہ مالک کامیابیاں عطا فرما۔ حاضرین اچ کوئی ایسا عزادار ہے جن دے کول گھر نہیں، عمران حویلی دا صدقہ مولا خوبصورت گھر عطا فرما۔ جنہ کول اولاد نہیں، حسین بادشاہ دے سونے پتران دا صدقہ مولا ماتمی اولاد عطا فرما۔ حسین بادشاہ دے سونے پتران دی نالین دا صدقہ مولا تانوں اولاد دیاں خوشیاں نصیب فرما۔
اس مجلس پاک دا ثواب ایک ایک لمحے دا اجر عظیم بابا جی دے والد محترم دے مولا نامہ اعمال تحریر فرما. جملہ مومنین مومنات جو پردہ کر گئے، شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص شہدائے پارا چنار، جو ذاکرین علماء عزادار دنیا تو چلے گئے، مولا سب دیاں قبرہ روشن منور فرما. مالک الملک وطن عزیز ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت